بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی ذهاب العلم حدثنا هارون بن اسحاق الحمدانی قال حدثنا عبدة بن سلیمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا۔ حدیث مبارکہ کے درس میں علم نبوت سے متعلق اور دین کے ضروری علم سے متعلق احادیث کا بیان چل رہا ہے۔ آج جو حدیث مبارکہ ہمارے سامنے ہے اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب کی ایک بڑی نشانی کو ذکر فرمایا کہ جب قیامت قریب آئے گی تو اس کی ایک نشانی اور علامت یہ ہوگی کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ اب اس زمین سے علم کا اٹھنا یہ فتنوں کے آنے کی اور قیامت کے قریب ہونے کی دلیل ہے، علامت ہے۔ لیکن علم کیسے اٹھے گا؟ اس لیے کہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ علم کتابوں میں، تحریروں میں، مکاتیب میں محفوظ ہے، تو کیا یہ کتابیں اٹھ جائیں گی، یہ تحریریں چلی جائیں گی، یہ لکھا ہوا مٹ جائے گا، کیا ہوگا؟ تو اس حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی کیفیت کو بیان فرمایا۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ کی صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من الناس، کہ بے شک اللہ تعالی علم کو ایسے نہیں اٹھائیں گے کہ اس کو لوگوں کے سینوں سے اچک لیں گے، ایسا نہیں ہوگا، علم ایسے نہیں جائے گا۔ پھر کیسے جائے گا؟ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، بلکہ علم کو اللہ پاک اٹھائیں گے علماء کو لے کر۔ جو علماء امت ہوں گے وہ تیزی کے ساتھ دنیا سے جانا شروع ہو جائیں گے۔ ایسے علماء کی رخصتی اور ایسے علماء کا چلے جانا یہ ان کے ساتھ، ان کے پیچھے علم کے چلے جانے کی دلیل ہوگی۔ حتی اذا لم یترک عالما، یہاں تک کہ ایسا وقت آئے گا کہ کوئی عالم بھی، عالم سے مراد یعنی عالم ربانی، عالم حق، وہ نہیں بچے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ اپنا بڑا بنا دیں گے جاہلوں کو، جاہلوں کو اپنا بڑا بنائیں گے۔ فسئلوا، اور پھر جا کر ان سے سوال و جواب پوچھیں گے، دین کا یہ مسئلہ آپ مجھے سمجھا دیں، آپ سمجھا دیں آپ۔ فافتوا بغیر علم، تو وہ جاہل لوگ فتویٰ دینے لگ جائیں گے بغیر علم کے، ان کے پاس علم نہیں ہوگا لیکن بولیں گے ضرور، تو لوگوں کو فتویٰ دیں گے بغیر علم کے۔ فضلوا واضلوا، لہذا نتیجہ یہ ہوگا کہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہی کے اندر مبتلا کر دیں گے۔ تو یہ حدیث بڑی اہم تو ہے لیکن بڑی عبرت انگیز بھی ہے، اس لیے کہ اس حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بڑی عجیب نشاندہی فرمائی، ایک علامت ذکر کی، اس لیے کہ اس امت کے پاس جتنا علم ہے وہ علم وحی کے ذریعے سے آیا ہے، اور وحی سب سے پہلے کس پہ اتری ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آپ پہ اتری۔ 23 سالوں تک جو وحی اتری، جو قرآن کریم کہلائی، اس وحی کا علم آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے من وعن
یعنی بعینی ہی، کہ اس میں کوئی تغیر نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی بیشی نہیں، کچھ بھی نہیں، اسی محفوظ حالت میں آپ علیہ السلام نے وحی کے ذریعے سے اترے ہوئے علم کو صحابہ کے پاس منتقل کیا، اور پھر صحابہ نے اس پورے علم کو محفوظ کیا ہے، اور بڑی قربانیوں کے ساتھ محفوظ کیا ہے، بڑی محنتوں سے محفوظ کیا۔ پھر یہ علم سلسلہ وار درجہ وار ایک ایک سے ہو کر کے امت کے پاس چلتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، آج تک اس امت کی خاصیت بھی ہے اور اس امت کی خصوصیت بھی ہے کہ ہمارے پاس آپ علیہ السلام کا لایا ہوا سارا دین اور آپ کا سارا علم بالکل محفوظ شکل کے اندر ہے۔ باقی دنیا میں کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا، چاہے وہ یہود ہے، چاہے وہ نصارہ ہے، چاہے وہ ہندو مشرک ہے، چاہے گوتم بدھ کے ماننے والے بدھسٹ ہیں، چاہے کوئی بھی ہے، ان کے پاس جو کچھ بھی ہے، جتنا کچھ بھی ہے، وہ سب ایک بنائی ہوئی باتیں ہیں، اب ایک اندازہ ہے، ایک تخمینہ ہے، اٹکل کی باتیں، یہ سب اس طرح چل رہی۔ بلکہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کے پاس اپنی ان آسمانی کتابوں کی زبان بھی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ تورات انجیل انگلش میں تو نہیں اتری تھی، یا انگلش میں اتری تھی؟ انگلش میں تو نہیں اتری۔ آج عیسائی دنیا جس بائبل کو پڑھتی ہے تو وہ انگلش میں، اور اس انگلش کے اردو میں ترجمے کیے۔ تو تورات کو علماء نے لکھا کہ یہ عبرانی زبان میں اتری ہے، اور انجیل کو لکھا کہ یہ سریانی زبان میں اتری ہے۔ یہ دو الگ الگ زبانیں ہیں دوستو۔ تو نہ آج عبرانی زبان کی کوئی شکل موجود ہے، نہ سریانی کی موجود ہے، لیکن قرآن کریم کس زبان میں اترا؟ عربی زبان میں، اور عربی زبان آج تک محفوظ سے محفوظ ترین ہوتی چلی جا رہی، مضبوط ہوتی چلی جا رہی۔ لہٰذا نہ صرف یہ کہ عربی محفوظ ہے، بلکہ قرآن پاک کی پوری عربی اس امت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں محفوظ ہے، اور وہ قرآن کے حافظ ہیں، ان کو پورا قرآن کریم ازبر ہوتا ہے۔ کتنے بچے ایسے ہیں کہ جو ایک آیت کا ترجمہ بھی نہیں جانتے ہوں گے، لیکن ان کو 30 پارے قرآن کے حفظ ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے، زندہ معجزہ، کہ اللہ نے اس کلام کی زبان کو بھی محفوظ کر دیا ہے، وہ بالکل محفوظ ہے۔ تو دین کی حفاظت کی جو شکل ہے وہ صرف امت کے پاس ایک ہی ہے دوستو، کہ یہ سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام سے صحابہ نے، صحابہ سے تابعین نے، تابعین سے تبع تابعین نے، پھر یہ سلسلہ چلتے ہوئے مفسرین، محدثین، فقہاء، صالحین، اور اب امت کے علماء اکرام، اس انداز کے ساتھ چل رہا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ علم نبوت کو سیکھنے کے لیے فرد کی ضرورت نہیں، بلکہ کتاب کافی ہے، بات سمجھ رہے ہیں دوست؟ اگر کوئی شخص کہے کہ علم نبوت کو حاصل کرنے کے لیے فرد کی ضرورت نہیں بلکہ کتاب کافی ہے، تو اللہ نے اتنے پیغمبروں کا سلسلہ کیوں چلایا؟ کتابیں اتار دی جاتی، کتابیں تو آ رہی تھی۔ کتاب کے آنے سے پہلے کتاب کو سمجھانے والے استاذ کو بھیجا، بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر سب سے پہلی وحی جب اتری تو آپ کی عمر مبارک کتنے سال تھی؟ جی 40 سال کی عمر میں پہلی وحی اتری۔ تو معلم کتاب تو 40 سال پہلے آ چکے ہیں، استاذ 40 سال پہلے آئے ہیں، کتاب 40 سال کے بعد آئی ہے۔ اب ایک بندہ آج کہے کہ نہیں جی ہم تو کسی کے محتاج نہیں، میں خالص علمی کتابی ہوں، یہ ترتیب نبوت کے خلاف بات کر رہا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہم دین اور علم کے سیکھنے میں اہل دین کے محتاج نہیں ہے، صرف کتابوں کے محتاج ہوتے، تو پھر اتنی قربانیاں امت نے کیوں دی ہے؟
پھر پیغمبروں کا سلسلہ کیوں چلا ہے، پھر علم کے حلقے کیوں لگے ہیں، پھر محدثین نے ایک ایک موقع پر بیٹھ کر ہزاروں ہزاروں حدیثیں کیوں لکھوائی ہیں، پھر ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے مہینوں مہینوں کے سفر کیوں ہوئے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ایک درس کے اندر 50,000 طلبہ کیوں بیٹھے، ایک حدیث کو لینے کے لیے ایک صحابی چلے ہیں، صرف ایک حدیث کو، اور مدینہ منورہ سے بیٹھ کے شام گئے، شام میں وہ حدیث سنی، پھر اونٹ پر بیٹھ کے واپس آئے۔ اگر افراد ضروری نہیں تھے تو یہ محنت کیوں ہوئی ہے دوست؟ اس لیے ہر زمانے کے باطل کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ امت کو اس کی سند سے کاٹ دیا جائے، اس کی نسبت سے کاٹ دیا جائے۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ ہر بندہ کہے گا کہ جی میں تو خود قرآن پڑھ لوں، میں خود حدیث پڑھ لوں، میں ترجمہ پڑھ لوں، مجھے کیا ضرورت ہے کسی مدرسے میں بیٹھنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے کسی معلم کسی استاذ کے سامنے بیٹھنے کی، کسی سمجھانے والے کی۔ تو قرآن کیسے سمجھیں گے؟ وہ کہتے جی ہم لغت کھول دیں گے، عربی کی کتابیں کھول دیں گے اور اس کو سامنے رکھ کر قرآن کا ترجمہ خود لکھیں گے، حدیث کو سمجھنے کے لیے حدیث کے ترجمے پڑھیں گے، مسئلہ خود حل کر لیں گے۔ اس سے میرے دوستوں بزرگوں جو گمراہی پیدا ہوتی ہے اور جو فتنے امت کے اندر پیدا ہوتے ہیں وہ لامتناہی۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھانے کے لیے امت کو فرمایا کہ میری امت سے علم ایسا نہیں ہوگا کہ اٹھا لیا جائے گا، الفاظ چلے جائیں گے آسمانوں پہ، بلکہ جب علم کے زمین سے جانے کا وقت آئے گا تو اللہ پاک اس علم کے جاننے والے علماء کو اٹھانا شروع کر دیں گے، علماء جانا شروع ہو جائیں گے، تیزی سے جا رہے ہوں گے۔ اور یہ تو میرے آپ کے لیے شاید سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ان چند سالوں کے اندر جس تیزی سے اکابر علماء اور علماء حق گئے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کام کے علماء، تحقیق کرنے والے علماء، صاحب تقوی علماء، امت کی فکر اور درد کرنے والے علماء، حق کو حق کی کہنے کی جرأت کرنے والے علماء، ہر فتنے کے سامنے مضبوط ڈٹ کے کھڑے ہونے والے علماء، وہ تو بہت تیزی سے چلے گئے۔ اب تو گنتی کے افراد رہ گئے جس کو انسان اپنے ایک ہاتھ کی گنتی پہ گن سکتا ہے کہ بھئی یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اور پھر ختم۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، یہ امت پابند ہے کہ اپنے دین اور دین کے علم کو سیکھنے کے لیے علماء دین کے سامنے بیٹھے، ان کے ساتھ جڑ کر چلے، ان سے دین کا صحیح علم حاصل کرے۔ بصورت دیگر کیا ہوگا؟ فرمایا جب کام کے علماء نہیں بچیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا بڑا بنا دیں گے۔ جاہلوں سے مراد دوستو ان پڑھ نہیں کہ جو الف با تا سا نہیں پڑھ سکتا ہے، جو اے بی سی ڈی نہیں پڑھ سکتا ہے، جس کو جو ہے وہ گنتی اور ٹیبلز یاد نہیں، یہ وہ مراد نہیں۔ دین کے علم سے ناواقف لوگ بڑے بن جائیں گے، ظاہر کا گیٹ اپ بنا لیں گے، ظاہر کا حلیہ بنا لیں گے، لیکن وہ اپنے آپ کو عالم کہنے سے بھی شرمائیں گے۔ دعویٰ یہ کریں گے کہ میرے پاس جو علم ہے وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن عالم کہنے کی جرت بھی نہیں ہوگی اس کے پاس، اس کو شرم آئے گی، وہ بڑا بن کے بیٹھ جائے گا۔ اب لوگ دیکھیں گے، لوگوں کو لگے گا بھائی ماشاءاللہ ان کا حلیہ بھی ایسا ہے، تو بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، بڑا اچھا لیکچر دیتے ہیں، کچھ نئی باتیں بھی کرتے ہیں جو آج تک ہم نے نہیں سنی ہیں، تحقیقی باتیں سامنے آ رہی ہے۔ لوگ ان سے آ کے اپنا سوال پوچھیں گے کہ ہاں جی آپ بتائیں کہ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو وہ کہیں گے جی اس بارے میں آج تک آپ کو صحیح نہیں بتایا گیا، جی آپ فرما دیجئے، آپ صحیح بتا دیں۔ یعنی میں آپ سے ایک سادہ سی مثال عرض کروں، قریب میں یہ جو رمضان المبارک گزرا ہے، اس میں ایک شخص نے سوال پوچھا، آپ سب حضرات ماشاءاللہ ذمہ دار اور
जुड़े हुए लोग हैं ना, एक कॉमन सी बात है, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना हर आकिल बालिग मुसलमान पे फ़र्ज़ है, ऐसा ही ना, और मस्तूरात पे भी फ़र्ज़ है। लेकिन अगर मस्तूरात की नापाकी के अय्याम हो, समझ रहे हैं ना, हैज़ के अय्याम हो, पीरियड्स चल रहे हों, ऐसी औरत नमाज पढ़ सकती है? नहीं पढ़ेगी। ऐसी औरत रोज़ा रख सकती है? नहीं रख सकती। ये तो सादा सा मसला है जो हर मुसलमान घराने को, हमारी मस्तूरात को, सबको पता है। ये सवाल किया एक शख्स ने इस गुजरे हुए रमज़ान में, और ऐसे ही तबके के एक फ़र्द से किया, जिनको मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो ज़ाहिर में ऐसा गेटअप बना के बैठे कि भाई रमज़ानुल मुबारक है और मस्तूरात का दिल करता है कि रोज़ा रखें, लेकिन नापाकी शुरू हो गई। तो हमारे इमाम साहब ने यही मसला बताया कि वो रोज़ा नहीं रखेगी, बाद में उन रोज़ों की क़ज़ा करें। उस शख्स ने जवाब दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं, आज तक ये बात आप लोगों को गलत बताई गई, लिहाजा उसने वाज़ेह तौर पे कहा कि नापाकी के अय्याम में औरत रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े रख सकती है। नाऊज़ु बिल्लाह, रख सकती है दोस्तों? नहीं रख सकती। उसने कहा रख सकती है, और उसकी अक़ली तौजीहात की कि क्या वजह है कि वो नहीं रख सके, क्या चीज़ ऐसी माने है, रुकावट है। तो इस अल्लाह के बंदे से कोई कहे कि रुकावट अल्लाह के पाक पैगंबर का फरमान है, अल्लाह के पाक पैगंबर की हदीस मुबारका है, और जब एक हदीस मुबारका सामने आ जाए तो उसके मुकाबले में लाखों करोड़ों अक्लें कुछ भी कहे, हम उसको कोई हैसियत नहीं देते। हमारे नज़दीक हदीस बुनियाद है, कुरान बुनियाद है, लिहाजा हदीस सही ने जिस चीज़ को मना किया हम उससे रुक जाएंगे, चाहे अक़ल हमें कितना भी कहे कि नहीं ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। हम अक़ल के ताबे नहीं है दोस्तों, हम वही के ताबे हैं, और वही अल्लाह पाक की बारगाह से उतरी है, जिसमें हर बात हिकमत पर मबनी है, उसमें कोई गलती का इम्कान नहीं। तो अहले इल्म जब हकीकत में चले जाएंगे तो ऐसे जाहिल लोग बैठ जाएंगे, लोग जाके उनसे पूछेंगे, तो खामोश रहना तो वो अपने लिए बेइज्जती समझेंगे। उनको लगेगा कि अगर हमने जवाब नहीं दिया तो लोग कहेंगे कि ये तो ऐसे। फ़अफ़्तऊ बिग़ैर इल्मिन, इल्म न रखते हुए भी वो ज़रूर कुछ ना कुछ जवाब देना शुरू कर देंगे। नतीजा क्या होगा कि ज़ल्लू फ़ज़ल्लू, खुद तो गुमराह हैं, उम्मत को भी गुमराही के रास्ते पर लेके चले जाए, उम्मत भी गुमराह हो जाए। इसलिए मेरे अजीज़ों, दोस्तों, भाइयों और बुज़ुर्गों, सादा और आसान सी बात यह है कि दीन को समझने के लिए हम उसी तबके के मोहताज हैं, पाबंद हैं, और पाबंद होना पड़ेगा हमें जिनके पास हकीकत में इल्म नबूवत और इसका नूर मौजूद है। इसमें यह ढूंढना कि कोई नई तहकीक सामने आए, कोई नया रास्ता बने, कोई नया हीला बने, ये तो दुनिया परस्ती है दोस्तों, ये तबाह कर देती है इंसान को। लिहाजा दीन के अंदर नए और पुराने की बात करना कि जी मैं एक नई बात करने लगा हूं आपसे, नई बात, अल्लाह के पाक पैगंबर का दीन 1400 साल पहले मुतय्यन हो चुका है, उसमें आप कैसे नई बात करें। तो इसलिए हमें कदर भी करनी चाहिए उन चंद गिने चुने उलमा की, अहले इल्म की, जो हमारे मुआशरे के अंदर मौजूद हों, और उनके इल्म से इस्तिफ़ादा भी करना चाहिए। उनकी मजलिसों से हमें जुड़ना भी चाहिए, और दीन सीखने के लिए थोड़ा सा अपना वक्त फारिग भी करना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम मुझे भी आप सबको सही अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना।
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.